السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ایڈیورس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر کورس سیریز شروع کی تھی اور ہم نے اس کے فرسٹ 4 چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی تھا ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کے بارے میں شروع کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے اٹس کنٹری فار می، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی پچھلے چیپٹرز کی طرح اس چیپٹر کے بھی ہم لوگ ساری چیزیں، سمری، مین آئیڈیا، کویشچن آنسر، ووکیبلری، گرامر پورشن سب کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے سمری اور دی مین آئیڈیا کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم لوگ سمری سے شروع کریں گے، پھر مین آئیڈیا، اس کے بعد پھر کویشچن آنسر، پھر اس کے بعد پھر ان چیپٹر میں جو ہمارے ووکیبلری پورشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم فی الحال صرف سمری اور دی مین آئیڈیا کو ڈسکس کریں گے۔ سمری، دا چیپٹر ڈسکرائب دا لائف آف جول ہالینڈ۔ اچھا، اس چیپٹر میں ایک بندے کا، ایک جول ہالینڈ نام ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا، a 13-year-old boy who lives on his family's 245-acre farm near the Scales Mound, Illinois، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک 13 سال کا لڑکا تھا، ٹھیک ہے، جول ہالینڈ نام تھا اس کا، جو کہ اپنی فیملی کا 245 ایکڑ فارم تھا، ان کا فارم جو کہتے ہیں، مطلب جو قید کہہ سکتے ہیں، اس کو وہ چلاتا تھا، مینز دیٹ اس کو وہ کام کرتا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ جول ہیز گرون اپ آن دا فارم اینڈ اسپینڈ مچ آف ہز ٹائم کیئرنگ فار دا اینیملز اینڈ ڈوئنگ چورس، ٹھیک ہے۔ اچھا، جول جو تھا، جول ہالینڈ، مطلب جس بچے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ اپنے فارم میں بڑا ہو گیا، مینز دیٹ کہ بچپن سے وہ اپنے فارم میں کام کیا کرتا تھا، اور اسپینڈ مچ آف ہز ٹائم کیئرنگ فار دا اینیملز۔ اچھا، وہ اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ جانوروں کو دیتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، چارہ وغیرہ، ان کی ساری صفائی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ڈوئنگ چورس، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ون نائٹ ہی گوز آؤٹ ٹو فیڈ این آرفن لیمب۔ ایک دن رات کو وہ کیا ہوا کہ وہ باہر گیا، اپنے آرفن لیمب تھا اس کا، مطلب ایک یتیم جو ہے وہ بیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا لیمب اس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا لیمبی۔ وہ اپنے اس لیمب کو کیا کہلاتا تھا؟ لیمبی، شوئنگ ہاؤ نیچرلی فارم لائف فٹس انٹو ہز ڈیلی روٹین۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یار اس کی وہ ڈیلی لائف میں، وہ فارم لائف کیسی، ڈیلی روٹین میں اس کی فارم لائف کیسے فٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ جولز فیملی ہیز بین فارمنگ دا سیم لینڈ فار اوور 5 جنریشنز۔ اچھا، جو جول کی فیملی تھی نا، وہ فارم کو تقریباً پچھلے 5 جنریشن سے، مطلب 5 جو ان کی مطلب ابو، اس کے دادا، پردادا، اس طرح 5 جنریشنز تک وہ وہاں سے، اس ٹائم سے یہ لوگ اس لینڈ کو وہ فارم کر رہے ہیں، اس میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں وغیرہ، اور اس کو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ فارمنگ از دا پارٹ آف ہز ہیریٹیج، اور جو فارمنگ ہے، مطلب اس کے کھیتی باڑی کرنا، وہ اس کی ہیریٹیج، اس کو وراثت میں ملی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی وراثت تھی۔ ایون تو ہی گوز ٹو دا نارمل پبلک اسکول، وہ ساتھ ساتھ ایک نارمل پبلک اسکول تھا، وہاں بھی جاتا تھا۔ ہز لائف آفٹر اسکول از ویری ڈفرینٹ فرام دا موسٹ آف دا ٹین ایجرز، اور اس کی جو لائف تھی وہ اس کے ہم عمر جو لڑکے تھے، ٹین ایجرز، ان سے کافی ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جب اسکول وغیرہ سے آتا تھا تو اس کی لائف جو تھی، مطلب کہ اگر کوئی بچہ ہوتا تھا وہ کھیلتا کودتا تھا، لیکن یہ جو ہے اپنے فارم کے کام وغیرہ کیا کرتا تھا۔ ہی ویئرز بوٹس ایوری ڈے، ورک سیورل آورس آن دی فارم اینڈ ہینڈلز رسپانسبلٹیز ایکول ٹو این ایڈلٹس۔ اچھا، وہ مطلب اپنے شوز وغیرہ، جو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں فارمنگ کے لیے، وہ اس نے تقریباً پورا دن پہنے ہوتے تھے۔ ورک سیورل آورس، وہ کئی گھنٹوں تک وہ کام کرتا تھا اپنے فارم پہ۔ اینڈ ہینڈلز رسپانسبلٹیز ایکول ٹو این ایڈلٹس، اور تقریباً بڑے لوگوں جتنی وہ رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کو ہینڈل کیا کرتا تھا، مطلب ان کی جتنے کام کیا کرتا تھا، جتنے مطلب بڑے لوگ کام کرتے ہیں ان کی طرح کام کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ اچھا، دا ہالینڈز رن اے سیلف سفیشینٹ فارم رائزنگ لائف اسٹاکس اینڈ گروئنگ دیئر اون فوڈ۔ وہ ایک سیلف سفیشینٹ فارم کو وہ چلاتا تھا،
اور رائزنگ لائف سٹاک مطلب جو بیچنا وغیرہ ہوتا تھا اس کو بھی وہ کافی جو ہے وہ رائز اپ کر رہا تھا، مطلب اس میں کافی بڑھوتری آ رہی تھی. اینڈ گروئنگ دیئر اون فوڈ، اور وہ اپنی خوراک خود ہی مطلب گندم وغیرہ اس طرح یہ چیزیں خود اب وہ اپنے فارم میں اگاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کو پھر فوڈ کے لیے کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا. جول اینڈ ہز فیملی ورک ٹوگیدر اینڈ ایوری چائلڈز ایفرٹس آر امپورٹنٹ ٹو دا فارم سکسیس. جول اور جول کی فیملی جو تھی وہ اکٹھے کام کیا کرتی تھی، اور ایوری چائلڈز ایفرٹس، اگر ایک چھوٹے بچے کے ایفرٹس بھی ہوتی تھی وہ بھی ان کے فارم کی سکسیس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھی، بہت ہی مفید تھی اور بہت ہی ضروری تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، جول لرنز مینی اسکلز: ہینڈلنگ مشینری، کیئرنگ فار اینیملز، ریپیئرنگ اکوپمنٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگ بزنس بیکاز ہی وانٹس ٹو بیکم اے فارمر ان دا فیوچر. جو تھا اس نے بہت سارے اسکلز سیکھ لیے. کون سے؟ ہینڈلنگ مشینریز، مطلب جو ڈیفرنٹ ٹریکٹرز وغیرہ یہ اس کے لیے کام فارمنگ میں کام کرتے ہیں وہ اس نے ہینڈل کرنا سیکھ لیا تھا. کیئرنگ فار اینیملز، جانوروں کو سنبھالنا اس نے جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا سارا کچھ وہ بھی اس نے سیکھ لیا تھا. ریپیئرنگ اکوپمنٹس، اگر کہیں پہ کوئی ایشو آ جاتا تھا، کسی اکوپمنٹ میں کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی اس کو صحیح کرنے میں اس نے کافی اسکل سیکھ لیے تھے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ بزنس، اور اس گندم وغیرہ یا جو بھی ان کے لیے خوراک یا جو بھی وہ لوگ اگاتے تھے اپنی زمین میں، تو اس کا بزنس کرنا، اس کو بیچنا کیسے، مارکیٹ میں کیسے لانا ہے، ساری چیزیں اس نے یہ اسکلز اس نے سیکھ لیے تھے. ٹھیک ہے. بیکاز ہی وانٹس ٹو بیکم اے فارمر ان دا فیوچر، کیونکہ وہ ایک فارمر بننا چاہتا تھا اپنے فیوچر میں، تو اس کی وجہ اس لیے تو اس اپنے گول کو اس ایک پروفیشن کے لیے اس نے یہ سارے اسکلز جو ہیں وہ سیکھ لیے تھے. جول از انرجیٹک، ہارڈ ورکنگ اینڈ انتھوزیاسٹک. وہ ایک بہت ہی انرجیٹک اور ہارڈ ورکنگ محنتی لڑکا تھا اور جو ہے پرجوش لڑکا تھا. ٹھیک ہے. although he works long hours he also enjoys outdoor sports and activities. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارا کام کیا کرتا تھا، کئی گھنٹے کام کیا کرتا تھا. اینڈ آلسو انجوائز آؤٹ ڈور اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، اور ساتھ ساتھ وہ گھر سے باہر کی ایکٹیویٹیز بھی کرتا تھا، اسپورٹس کھیلتا تھا جو ان کو انجوائے کرتا تھا سارا کچھ، مطلب وہ بھی ساتھ میں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. ہی لوز دا کنٹری سائڈ، وہ اپنے جو ہے دیہات کے جو علاقے ہوتے ہیں کنٹری سائڈ جسے کہتے ہیں ان سے بہت ہی محبت کرتا تھا، مطلب کنٹری سائڈ کی جو زندگی تھی وہ اسے بہت پسند تھی. فیلز کنیکٹڈ ٹو دا لینڈ، اس کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کنیکٹڈ ٹو دا لینڈ. اینڈ بلیوز ہی وڈ نیور وانٹ ٹو لیو ان اے سٹی، اور وہ یہ اس کی وہ بلیف تھی کہ وہ کبھی بھی سٹی سائڈ میں کبھی رہ بھی نہیں سکتا، مطلب اس کو کنٹری سائڈ کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی پسند تھی. فار جول کنٹری لائف مینس فریڈم، اس کے لیے کنٹری لائف جو تھی مینز دیٹ جو دیہات کی لائف ہے وہ ایک آزاد اور ایک فریڈم والی لائف ہے. رسپانسبلٹی اینڈ فیملی ٹوگیدرنیس، رسپانسبلٹیز کی لائف ہے اور فیملی ٹوگیدرنیس کی ایک لائف ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اباؤٹ دی سمری آف دس چیپٹر. اب آئیں گے ہم لوگ دا مین آئیڈیا کے بارے میں کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے اس چیپٹر کا. ٹھیک ہے. مین آئیڈیا، دا مین آئیڈیا آف دا چیپٹر از دیٹ لائف آن اے فیملی فارم ٹیچ رسپانسبلٹی، ہارڈ ورک اینڈ اسٹرانگ فیملی ویلیوز. اچھا، یہ ہمیں اس چیپٹر میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا مین آئیڈیا ہے کہ لائف آن اے فیملی فارم، اپنی فیملی کے فارم پہ کام کرنا آپ کو رسپانسبلٹی سکھاتا ہے، ہارڈ ورک کرنا سکھاتا ہے، اینڈ اسٹرانگ فیملی ویلیوز، آپ کو اسٹرانگ فیملی ویلیوز بھی آپ کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ فار سم ون لائک جول، اور جول کی طرح اگر کوئی ہے، دا کنٹری سائڈ از ناٹ جسٹ اے پلیس ٹو لیو، تو کنٹری سائڈ صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، اٹس دا وے آف لائف پاس ڈاؤن تھرو دا جنریشنز. یہ ایک زندگی ہے جو کہ جنریشن سے جنریشن کی لیے پاس ڈاؤن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جول اسٹوری شوز دا بیوٹی، چیلنجز اینڈ ڈیپ سیٹسفیکشن آف گروئنگ اپ ان دا کنٹری. جولس کی جو لائف ہے، وہ جو اسٹوری ہے اس کی، وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک خوبصورتی، چیلنجز اور ڈیپ سیٹسفیکشنز جو ہمیں دلی سکون ہوتا ہے آف گروئنگ اپ ان دی کنٹری سائڈ آف، مطلب اس کا مطلب یہ کہ کنٹری سائڈ پہ بڑے ہونے کی جو خوبصورتی ہے، اس میں جو چیلنجز ہیں، ان میں جو ڈیپ سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں، ہمیں اطمینان دہ زندگی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اس کے مین آئیڈیا کے بارے میں تھا. تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ اینڈ اپ ہو گیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ کویشچن آنسر کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ڈیپ ڈاؤن جائیں گے انشاءاللہ، ہر کویشچن کو تورلی پڑھیں گے، تورلی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے.
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری جو بھی ویڈیو ہو ٹائم پہ پہنچے، ٹائم پہ آپ اس سے مفید ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد آباد رہیں۔